ربیع الاول یہ ماہ مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مطہرہ سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، حالانکہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول یوم وفات تھا اور اکثر محققین کی رائے ہے کہ آپ کی یوم ولادت 9 ربیع الاول کو ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، وہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں۔ عید المیلاد النبی، عید کا مطلب ہے خوشی، میلاد کا مطلب ہے جنم، میلاد النبی کا مطلب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن۔ کیا آپ کا جنم دن منانے کا حکم ہے؟ کیا اس کا حکم ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں؟ جس چیز کا حکم ہوا ہی نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے، یہ ہے در حقیقت، اسے کہتے ہیں رسم پرستی۔ رسموں کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا اور 12 وفات مناتے مناتے میلاد النبی منانا شروع کر دیا، حضور کا جنم دن منانے لگے۔ ہمارے کچھ علماء دین قرآن پاک کی آیتوں سے عید میلاد النبی کو ثابت کر رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو ثبوت بنا رہے ہیں۔ کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ جانتے ہیں؟ قرآن پاک کو نازل کرنے والے اللہ، قرآن پاک کو پڑھانے والے اللہ اور قرآن پاک کو سیکھنے والے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ جو آپ لوگ قرآن کی آیتوں کا یہ مطلب نکال رہے ہیں، ذرا سوچئے، اگر ان آیتوں کا مطلب یوں نکلتا تو یہ ساری رسمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی منائی جاتی، پر کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بعد میں شروع ہوا، رسموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور نئی نئی رسمیں بنتی گئیں اور نئے نئے فرقے بنے، نئے فرقوں کے ساتھ نئی رسمیں بنی اور رسموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا، وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر آنا ہوگا۔ اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ صراط المستقیم پر چلو گے۔ ہم سب کو صرف ایک امتی ہونا چاہیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، یہ سارے نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آگ لگا رکھی ہے۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو۔ فرقہ واریت کی آگ کو اگر بجھا نہیں سکتے تو کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، صرف محمدی بنے، صرف محمدی لبادہ اوڑھیں، صرف محمدی کرتا پہنیں، صرف محمد کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، صراط المستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین۔